أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ آج کا درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 سے ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے، تو کیا انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں۔ یہ خطاب کفار مکہ سے ہے، مشرکین مکہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طرح سے سمجھایا کہ تم سے پہلے جو مختلف قومیں آباد تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، تو جس زمین پر وہ آباد تھے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا تمہیں وارث بنایا۔ تو کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، تو جو رب ان قوموں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتا ہے، تو وہی رب تمہیں بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ کے لیے انہی کی زمین کا وارث بھی بنایا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس زمین پر قوم عاد بستی تھی، اس زمین پر قوم صالح موجود تھی، لیکن آج نہیں ہے، ان کے نام لیوا بھی نہیں ہیں، اس بستیوں کے آثار اور علامتیں بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی باوجود اس کے کہ تم گناہ کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، تو کیوں ایمان قبول نہیں کرتے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب وہ کچھ نہیں سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جس بندے کے لیے کفر کا لکھا ہوا ہونا ہے کہ اس بندے کا انتقال کفر کی موت پر ہوگا، یہ ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو نہ حق بات نہ سنی جا سکتی ہے، نہ سمجھی جا سکتی ہے، اور نہ ہی حق بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تلک القریٰ، یہ گزشتہ بستیاں ہیں، گزشتہ اقوام ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور مختلف قومیں۔ نقص علیک من انبائها، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان تمام اقوام کے قصے احوال سناتے ہیں۔ ان قوموں نے جب اپنے نبیوں کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے گستاخی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی، اور جو اس نبی پر ایمان لانے والے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ تو آیت کریمہ کے اس حصے سے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو تسکین عطا فرمائی کہ اے پیارے، آپ اور آپ کی پیروی کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے جتنے بھی ہیں وہ ہماری نگرانی میں ہیں، ہم ان کی بھی غیبی مدد فرمائیں گے۔
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، واضح معجزات لے کر آئے، لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ اپنے مرتے دم تک اس قابل ہی نہ ہوئے کہ وہ ان نشانیوں پر ایمان لاتے جیسے ان سے پہلے لوگ بھی نشانیوں کو جھٹلا چکے تھے۔ انبیاء علیہم السلام رسولان عظام روشن نشانیاں لے کر آئے، ان روشن نشانیوں کو انہوں نے دیکھا بھی، معجزات کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھنے کے باوجود بھی ان روشن معجزات کا انکار کیا، تو یہ انکار کرنے میں اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ تبارک و تعالی یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ بات انسان ذرا سوچے کہ آخر اتنی واضح چیزیں ہو جانے کے باوجود بھی کیوں لوگ انبیاء علیہم السلام کی، قرآن پاک کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی بے ادبیاں، گستاخیاں کرتے ہیں؟ یہ چیزیں اتنی واضح ہیں، اتنی کلیئر ہیں، اس کے باوجود بھی کیوں کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کوئی مسلمان یہ کام کر ہی نہیں سکتا، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یعنی انسان اہل ایمان میں سے ہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جس نے ظلم کیا، یزید اور اس کے حواری، اس ظلم و ستم کو دیکھنے کے بعد کسی مسلمان کی سوچ میں بھی یہ بات داخل نہیں آتی کہ یزید کے آگے، نام کے آگے رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لگایا جائے۔ انسان کبھی سوچے تو انسان کی سوچ بند ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید اور پھر اس کے آگے یہ بھی کہا جائے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ صرف یہی نہیں، یزید کے پھر حق میں دلائل بھی دیے جائیں کہ یزید حق پہ تھا، اور پھر صرف یہی نہیں، یزید کو پھر جنتی بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہم جب یہ سوچتے ہیں تو یہ بات ہماری عقلوں سے بہت ہی اوپر کی بات ہے، ہماری زبان سے یہ الفاظ بھی نہیں نکل پاتے۔ لیکن دوسرا طبقہ ایسا ہے جو یزید کو نہ جانے کیا سے کیا بنا کر پیش کر رہا ہے، اور یزید کو وہ جنتی بھی ثابت کر رہا ہے، یزید کو وہ بے گناہ بھی ثابت کر رہا ہے، یزید کے ساتھ وہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لگا رہا ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر قرآن پاک کی ان آیات پر توجہ جب ہوتی ہے تو پھر دل یہ کہتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی جس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے پھر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی، رستے بند ہو گئے ہیں سوچنے سمجھنے کے، تو پھر رب کی رحمت بھی یہی چاہتی ہے کہ اور یہ ایسی باتیں کر کے میری رحمت سے دور ہو جائے، پھر جب وہ دور ہو جائے گا تو ایک ساتھ اسے عذاب کے اندر غرق کر دیا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائیں، اللہ اور اس کے تمام نیک بندوں کا ادب و احترام نصیب فرمائیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ان میں سے اکثر کو ہم نے اپنے قول وعدے کا سچا نہ پایا۔ وہ وعدہ انہوں نے کیا کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ اے مالک ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، تیرے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ لیکن جب رب تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا کی تو وہ دوبارہ پھر نافرمانی کرنے والے ہوئے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ضرور ان میں اکثر وہ ضرور نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا، پھر ہم نے ان مذکورہ انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ، معجزات واضحات کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔
فظلموا بہا، تو پس انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات واضحہ کو دیکھنے کے بعد بھی ان معجزات کی شان میں بے ادبی، گستاخیاں کیں اور زیادتیاں کیں۔ فانظر، تو تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائیں، جس میں کچھ معجزات بہت ہی زیادہ اہمیت اور ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب میں جب بھی کوئی بات کروں تو وہ حق بات ہی کروں۔ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی جھوٹ بیانی نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو یہی لائق ہے، ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ جب بھی ہم اپنی زبان کھولیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، تو رب تعالیٰ نے جو ہمیں جیسا حکم دیا ہے ہم ویسا ہی اسے آگے بیان کریں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے کبھی بھی کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ نبوت، رسالت ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانیاں وہ واضح معجزات ہیں، روشن معجزات ہیں، جو میری رسالت کے سچے ہونے کی پختہ دلیلیں ہیں۔ بس اے فرعون، فارسل معی بنی اسرائیل، بس تو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے، انہیں اپنی قید سے آزاد کر دے، تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدس بیت المقدس کی طرف وہ میرے ساتھ چلیں، جو ان کا وطن اصلی ہے۔ قال، اس نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا، اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے تو آپ اس نشانی کو ہمارے پاس لے آئیے، اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزات بطور نشانی، علامت کے طلب کی کہ آپ کے پاس کوئی بھی معجزہ ہو، روشن نشانی ہو تو اسے لے کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو روشن معجزات عطا کیے ان کا ذکر ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، آپ نے اپنا عصا جیسے ہی زمین پر مارا تو وہ عصا یک دم فوراً ہی ایک بہت بڑا واضح اژدہا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پہلا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے عصا کے اندر یہ قوت تھی کہ جیسے ہی آپ اسے زمین پر رکھتے تھے یہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس اژدہے کے دو جبڑوں کے درمیان میں فرعون کی پوری بادشاہت کی جو عمارت تھی وہ آ چکی تھی۔ فرعون نے جب دیکھا یہ ایسا اتنا بڑا اژدہا ہے جو میری پوری سلطنت کی عمارت کو یکدم نگل لے گا، فرعون حواس باختہ ہو گیا، اسے کچھ سوجھی نہیں، سمجھی نہیں، وہ بے خیالی میں ادھر ادھر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے لوگوں کے مجمع کے درمیان میں گھس گیا، اور اس بھگدڑ میں ہی تقریباً کئی ہزار فرعونی ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ فرعونی ڈر کے مارے اپنے دوبارہ کسی دوسرے محل میں گیا، وہاں گھس کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں،
آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بس آپ اس اژدہے کو دوبارہ اسے اپنی طرف بلا لیجئے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ پر فوراً ایمان لے آؤں گا۔ اس طرح کہ اس نے جھوٹے باتیں کر کے یقین دلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو جو اژدہے کی شکل اختیار کر گیا تھا دوبارہ اپنی طرف کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اژدہا دوبارہ پرانی عصا کی طرح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ دوسرا آپ کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر جب نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے خوب سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے جب اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے جب باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ کا حصہ سورج کی روشنی اور چمک سے کہیں زیادہ روشن اور چمکدار ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے، اس پورے منظر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان کو قبول کر لیتے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے۔ درباری کہنے لگے، یہ تو ایک بہت بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے، اس نے اپنے جادو کے ذریعے ہمارے اوپر نظر بندی کی ہے اور ایک عصا اتنا بڑا اژدہے میں تبدیل ہو گیا، یقیناً یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم۔ یہ درباری فرعون کو اور اکسانے لگے اور اسے نئے نئے غلط خیالات اس کی طرف ڈالنے لگے۔ ان درباریوں نے یہ بھی خیال ڈالا فرعون کے دل میں، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ جادوگر نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ فماذا تأمرون، تو اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اور نئی نئی باتیں ان کے ذہن میں ڈالنے لگے۔ قالوا، وہ بولے، ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو روک لو اور شہر میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو۔ کن کو جمع کر کے لانا ہے؟ یأتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر علم والے ماہر جادوگر کو تیرے دربار میں فوراً بلایا جائے۔ چنانچہ یہ طے پایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے کیا جائے تو یہ زیادہ آسان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے۔ چنانچہ پورے شہر کے اندر جتنے بھی ماہر جادوگر تھے ان کو بلایا گیا، سب کے سب دربار میں آئے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ جب یہ جادوگر فرعون کے دربار میں آئے اور ان کی ملاقات فرعون سے ہوئی تو جادوگر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم اس جادوگری کے میدان میں اپنے اس فن میں کامیاب ہو گئے اور غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، ہمارے لیے کوئی گفٹ ہوگا اگر ہم جیت گئے؟ قال، فرعون بولا، نعم، ہاں ہاں، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس وقت تو تم سب سے زیادہ میرے قریبی ہو جاؤ گے، میرا خاص قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا، تم میری خاص پروٹوکول میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب کیا ہوا، ایک دن مقرر کیا گیا، اس مقرر شدہ دن کے اندر تمام جادوگروں کو بلایا گیا، پورے شہر کے لوگوں کو جمع کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اب جب میدان پوری طرح سے سج گیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ بہت توجہ طلب یہ آیت ہے۔
جب میدان سج گیا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے اختیار ہو کر یہ آپ کو آفر کی، یہ پیشکش کی کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ آغاز کریں گے یا ہم آغاز کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیشکش کرنا صرف اس طرح کہ جو مد مقابل آتا ہے اس مد مقابل کے لیے ایک آفر رکھی جاتی ہے کہ تم آغاز کر لو یا ہم آغاز کر لیں، آغاز تو کرنا ہی ہے۔ ان جادوگروں نے بغیر کسی ارادے کے اور یہ سمجھ کر بھی نہیں کہ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن بغیر اختیار بغیر ارادے کے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کا ادب ہو گیا، بغیر ارادے کے بغیر اختیار کے اللہ تعالیٰ کے نبی کا ادب ہو گیا۔ اگرچہ ابھی نبی مانتے نہیں تھے، نبی مانتے تو کبھی مقابل میں آتے، کبھی نہ آتے، نبی مان کر نہیں، ویسے ہی ادب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کا ادب اتنا پسند ہے کہ یہی جو جادوگر صبح حضرت موسیٰ کے مقابل تھے، شام ہوئی اسی روز اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان عطا فرما دیا۔ تو فرمایا صرف نبی کا ادب انسان بغیر ارادے کے بھی کر لے تو اس پر کرم ہو جاتا ہے، اللہ اسے ایمان کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو جو نبی کو بھی اس وقت تسلیم بھی نہ کرتا ہو، ایک عام جادوگر کی حیثیت سے اس کا ادب کر لے تو، لیکن حقیقت میں وہ نبی ہو تو اس پر اتنا کرم ہو جائے، تو جو نبی کو جانتے ہوئے نبی کا ادب و احترام اور اس کی تعظیم کرے، اس پر کتنا فضل ہوگا۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا القوا، تم آغاز کر لو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے اپنی جادوئی رسیاں ڈالیں، سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی جادوئی آلات کو، رسیوں کو جیسے ہی میدان میں ڈالا تو وہ جادوئی رسیاں فوراً یکدم ہی پورے میدان کے اندر اژدہا بن کر گھومنے لگی، پورا میدان اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ جس رسی کو دیکھا وہ رسی اژدہے کی شکل اختیار کر گئی، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان جادوگروں نے لوگوں کو خوب ڈرایا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے یہ جادوگر بہت بڑا جادو لائے تھے، بہت بڑا انہوں نے جادو کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس منظر کو دیکھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے پیارے موسیٰ، ہم نے آپ کو جو عصا عطا کیا ہے آپ اسے زمین پر ماریے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو یکایک اچانک وہ عصا ایک بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا، اور اس بڑے اژدہے نے ان کی تمام جادوئی اژدہوں کو وہ یکدم نگل گیا۔ پورا میدان جو پہلے اژدہوں سے بھرا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عصا نے جو آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا گیا، وہ جب اژدہا کی شکل اختیار کر گیا تو اس نے میدان کے جتنے بھی جادوئی اژدہے تھے ان کو فوراً ہی نگل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو جادوگروں نے باطل کام کیا تھا وہ باطل ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو اب یہ جادوگر مغلوب ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر پلٹنے لگے۔ جب ان جادوگروں نے اس منظر کو دیکھا کہ ایک عصا اتنا بڑا اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ عصا جب اژدہے کی شکل اختیار کر گیا تو اس نے ہماری تمام جادوئی رسوؤں کو یکدم وہ نگل گیا، یکدم اس نے اپنے اندر نگل گیا۔ تو اس عظیم معجزے کو دیکھ کر یہ جادوگر
دل ہی دل میں اس بات کا اقرار کر چکے تھے کہ یہ کوئی طاقت کسی بشری طاقت کی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو امر سماوی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جبھی تو اس کے ایک اژدہے نے پورے میدان میں جتنے بھی اژدہے تھے سب کو نگل گیا۔ وہ اندر سے اس بات کا اقرار کر چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، فوراً ہی وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس اس معجزے کا ان جادوگروں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ سجدے کے اندر وہ جیسے ہی گرے، معلوم یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کی پیشانیوں کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گئے، قالوا، وہ بولے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان جادوگروں کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ ایک سجدے کے اندر کیسی طاقت ہے۔ قال فرعون، فرعون کہنے لگا، آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، تم نے انہیں ایکسپٹ کر لیا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تو فرعون کہنے لگا، یہ تو بڑا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بڑا تم نے مکر و فریب کیا ہے، اور تم نے اس مکر و فریب کو پورے شہر میں پھیلا دیا ہے۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم اس سے اس شہر والوں کو باہر نکال دو۔ تو اب فرعون کہنے لگا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے کہ میں تمہارے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں۔ فرعون کہنے لگا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور اسی کے دوسری طرف کے پاؤں کو کاٹ دوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم میں سے ہر ایک کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جب انہوں نے فرعون کی جانب سے اتنی عداوت اور انتقام کے جذبے کو دیکھا کہ فرعون ہمارا یہ حشر کرے گا، تو ایک سجدے نے انہیں ایمان کی پختگی کے اس منزل پر جا کر لا کھڑا کر دیا کہ جب انہوں نے حق مذہب دین اسلام کو قبول کیا تو وہ اس پر ایسے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ فرعون کی اس دھمکی کے جواب میں یہ کہنے لگے مومنین، قالوا انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون تو ہمیں یہ دھمکیاں دے کر مرعوب کرنا چاہتا ہے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کا انکار کر دے۔ کہا نہیں، ایک سجدے نے ہمیں وہ مقام دلا دیا ہے کہ وہ جادوگر کہنے لگے تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف سرخرو ہو کر پلٹنے والے ہیں، ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جادوگر اور ہمت سے کہنے لگے، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اے فرعون تجھے یہی بات بری لگی نا کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تجھے یہی بات بری لگی نا؟ تو یہ بات اگر تجھے بری لگی ہے تو لگتی جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس اب جب ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیا ہے تو اب ہم اسی رب پر اعتماد کرتے بھروسہ کرتے ہوئے اپنے لیے یہی دعا کریں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ انڈیلنا کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے بالٹی ہو اور اسے مکمل اوپر سے کلٹی کر دیا جائے تو سارا پانی جو اس کے نیچے ہوگا پورے پانی میں اس کو وہ بہا دے گی۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس میدان امتحان میں اب ہمیں اس آزمائش پر ایسی استقامت عطا فرما کہ صبر کو ہم پر انڈیل دے، سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں صبر کے سمندر میں غوطہ زن فرما۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں حالت اسلام
مسلمانوں میں سے اٹھانا۔ ان جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی اور اپنے حق ہونے پر وہ قائم رہے، اور باطل کی نظروں کے نظریں سامنے ملا کر انہوں نے اس حق بات کا اظہار کیا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے، اتذر موسیٰ وقومہ، سردار فرعون سے کہنے لگے کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو چھوڑ دے گا؟ کس لیے؟ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کریں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور موسیٰ علیہ السلام تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں، تو کیا تو انہیں ویسے ہی زمین میں چھوڑ دے گا؟ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو لوگ ان کے معجزات کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں گے، تیری بادشاہت، تیرا الہ ہونا ختم ہو جائے گا۔ قالا، تو اب فرعون کہنے لگا، سوچ بچار کر بولنے لگا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کے پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ان کے مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں، اس طرح ان کی قوت آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، اور ہماری جانب سے یہ عمل کہ ان کے مردوں کو قتل کرنا، اس کی ایسی دھاک بیٹھ جائے گی کہ جو مومنین ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے قتل کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پیچھے ہو جائیں، لیکن آئندہ آنے والے لوگ تو کبھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سوچی سمجھی سازش کے تحت اس نے یہ آرڈر پاس کر دیا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور اس طرح بے شک ہم ان پر غالب آئیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ، جب اس نے یہ آرڈر پاس کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، ابھی وقت آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے، اس پر صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک یہ جتنی بھی زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فرعون اگر اس پر قابض ہے تو اصل زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس زمین کا اسے وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا، جب انہوں نے فرعون کے اس حکم نامے کو سنا کہ اب ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے تو وہ کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تأتینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے آپ کے پیروکار متبعین تھے وہ اس دھمکی کو سن کر تھوڑا سا ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑا ستایا گیا ہے، اس فرعون اور اس کے درباریوں نے ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں، ہمارے بچوں کو انہوں نے آپ کی تشریف آوری سے قبل قتل کیا ہے۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی اب یہ ہمیں تکلیف دینے کا ارادہ رکھتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کرنے کا پلان کر رہا ہے۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مت گھبراؤ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں ان کی جگہوں کا مالک بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے کہ کیسے تم عمل کرتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ان ساری چیزوں کا مالک بنا دے، انہیں غرق کر دے، ان کے باغات کا تمہیں مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہیں بھی دیکھے گا کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد تم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کا ابھی مزید تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔
اے مالک و مولا اے پروردگار جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے رب جو بے رشتہ ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا حضور کے غلاموں کی ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، انہیں عروج بلندیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے غیب سے مدد کے اسباب عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسرائیلی مصنوعات کا کھل کر بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم لبیک یا اقصی مارچ کو کامیابی عطا فرما۔ دشمنان اسلام کفر یہود و نصارہ کے دلوں میں اس مارچ کے ذریعے اور روب اور دبدبہ داخل فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، حضور کے غلاموں کو ہر میدان میں عروج کامیابی عطا فرما۔ آمین 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 ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔